ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ اور اگر حضور پر جادو ہوا تھا تو کس حد تک اثرات مرتب ہوئے تھے؟ کیا اس بات کو مان لینا چاہیے کہ حضور نبی پاک پر جادو ہوا تھا؟ کیا حضور کے منصب نبوت کی توہین ہے؟ کیا ایمانی کمزوری ہے کہ اس بات کو مان لیا جائے کہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جادو ہو گیا تھا؟ تو آئیے اکثر مفسرین کرام نے جو لکھا ہے اس کا نچوڑ خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ آخری دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ والناس یہ جب نازل ہوئیں اس کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ ایک یہودی لبید بن عاصم نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور اس جادو کے توڑ میں یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو کیا گیا اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا کونین کی منصب نبوت کے یہ خلاف نہیں ہے، چونکہ آقا کونین کی جو حیثیت ہیں وہ دو طرح کی ہے۔ یہ علماء اہل سنت نے لکھا کہ ایک حیثیت نبوت والی ہے اور ایک حیثیت آپ کی بشریت والی۔ بشریت والی حیثیت کو اگر دیکھا جائے تو حضور کو بخار بھی ہوتا تھا، حضور نبی پاک کا دندان مبارک شہید ہوا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں لہو لہان ہوئیں، آقا کونین کو جسمانی تکلیفیں دی گئیں، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان بھی پہنچایا گیا۔ کئی ایک صورتیں، کئی ایک واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے علماء نے کہا کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو جادو کیا گیا تھا، آپ کی کنگھی مبارک کے ٹکڑے پر اور آپ کے بالوں کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا، اس جادو کا ہونا یہ واقع ہوا، تو اللہ پاک نے یہ دو صورتیں عطا فرمائی۔ اس میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ آپ لبادہ بشریت میں تشریف لائے اور آپ کی بشریت کے تقاضے کے مطابق جو بھی ایسے عوارض آپ پر وارد ہوئے ہیں وہ تعلیم امت کے لیے۔ دیکھ لیں آپ کے یعنی اوپر جو جادو والا معاملہ کیا گیا، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دو صورتیں عطا کی۔ اب جادو کے اثرات کیا تھے، کس حد تک جادو تھا، یہ بات کلیئر یہ علماء نے لکھی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صرف جسمانی کمزوری کا سلسلہ رہا، آپ کی عقل پر، آپ کے دل پر، آپ کے دماغ پر، آپ کے عقائد پر کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ فرق نہیں پڑا۔ یعنی آپ کسی بات کرتے ہوئے آپ کوئی آیت بھول گئے ہیں یا کوئی ایسی بات آپ نے کر دی کہ بعد میں آپ کو بدلنی پڑی، ان دنوں میں کوئی ایسی ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ آپ پر جادو کے اس طرح کے اثرات بھی مرتب ہوئے۔ حالانکہ کسی بندے پر جب جادو ہوتا ہے تو اس کی تو عقل، اس کی زبان، اس کی سوچ، اس میں بھی چینج نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کئی ایسی حرکتیں اس سے نظر آتی ہیں جس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس پر اثرات مرتب ہو گئے۔ نبی پاک کی ذات پر ایسا کوئی اثر نہیں ہوا، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کمزوری محسوس کی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آقا کونین پر جادو ہوا لیکن جادو کے اثرات باقی لوگوں کی طرح نہیں، تو یہ بات جو ہے نا وہ اس میں یعنی علماء نے لکھا ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ آقا کونین کے صدقے سے اللہ نے ہمیں حل بتایا کہ اگر آپ پر جادو ہو جاتا ہے آپ یہ دونوں صورتیں پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا۔ تو اس لیے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں یہ صورتیں عطا کی گئیں۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے حضور کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، وہ سبب بنتا ہے تعلیم امت کے لیے، اور اسی پہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔